آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مسجد سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر امر کو قائم کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم املکا کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ لے کر امریکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں ہم نہیں جائیں گے، یہ بہت زور آور اور زبردست لوگ ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان دیا تھا جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پہنچتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو وہی موجود ہوتے تھے جہاں سے وہ چلے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا اور ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میدان میاں میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطا و نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ دن کے وقت سورج کی دھوپ ہوتی تھی جس سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی نعمتیں نازل کی۔ ان نعمتوں اور رحمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھی۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی جس کا ذکر انجیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب وہ شبنم کی طرح گری تو انہوں نے دیکھا میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پھلے کے دانے ہوں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی نہیں زندہ رہتا۔ من دراصل سب نمی گوندا تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑوں پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔
جو شخص اس وقت تک سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی، ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور انہیں لوگ پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو کہ ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل میں من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہذا حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا، اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا تھا نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قومیں اور مذاہب میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا اترنے لگتی ہے۔ اس طرح ہندو مذہب میں اور قرآن مجید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں بھی ایک ایسا ہی آسمان کی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تھا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا اور اس میدان میں سایہ بھی دیا اور چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھیجا، اور تم کو رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ سرکش تھے اور اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اس وقت ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق قادر، ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔